جب سورج کی پہلی کرنیں اہرام مصر پر پڑتی ہیں تو یہ عمارتیں اپنی شان و شوکت سے ماضی کی عظیم کہانیوں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ یہ اہرام نہ صرف قدیم مصر کی عظمت کی علامت ہیں بلکہ انسانی ہمت، ذہانت اور محنت کی داستان بھی سناتے ہیں۔ یہ تعمیرات نہ صرف فن تعمیر کا شاہکار ہیں بلکہ قدیم مصر کی تہذیب کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ ان عظیم عمارتوں کو تعمیر کرنے میں جس ہنر، ٹیکنالوجی اور وسائل کا استعمال کیا گیا وہ آج بھی ماہرین کو حیران کرتے ہیں۔ آئیے ان کی تفصیلات میں جھانکیں اور ان کے پوشیدہ رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ 4 صدی قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ مصر فرعون خوفو کے زیر حکمرانی تھا۔ خوفو، جسے قدیم مصری تاریخ میں سے ایک عظیم حکمران مانا جاتا ہے، نے اپنی زندگی کے بعد کی دنیا کے لیے ایک ایسا مقبرہ بنانے کا حکم دیا جو صدیوں تک قائم رہے۔ اس وقت کے معماروں اور کاریگروں کے لیے یہ ایک خواب تھا، لیکن ان کے لیے ایک چیلنج بھی۔ اہرام مصر کی تعمیر کا آغاز تقریباً 2600 قبل مسیح میں ہوا اور سب سے مشہور اہرام یعنی خوفو کے اہرام کو مکمل ہونے میں تقریباً 20 سال لگے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس وقت کے دوران روزانہ 20 سے 30 ہزار مزدور کام کرتے تھے۔ یہ کام صرف ایک نسل کا نہیں بلکہ مختلف حکمرانوں کی مدت حکومت میں جاری رہا۔ اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے اوزار بہت سادہ لیکن مؤثر تھے۔ کانسی کے ہتھوڑے، چاقو اور تیز دھار والے اوزار پتھروں کو تراشنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ ان پتھروں کو سیدھا رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے لیزر جیسی درستگی کے بغیر بھی قدیم مصری کاریگروں نے جیومیٹری کے اصولوں کا کمال استعمال کیا۔ اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر بنیادی طور پر لائم سٹون اور گرینائٹ تھے۔ لائم سٹون قاہرہ کے قریب سے حاصل کیا گیا، جبکہ گرینائٹ، جو زیادہ سخت اور وزنی تھا، اسوان سے دریائے نیل کے ذریعے لایا جاتا۔ ان پتھروں کو لکڑی کی بڑی کشتیوں پر لاد کر تعمیراتی جگہ تک پہنچایا جاتا تھا۔ دریائے نیل کا ان اہرام کی تعمیر میں ایک بنیادی کردار تھا۔ نیل اس وقت مصری تہذیب کا دل تھا اور یہ نقل و حمل کا سب سے بڑا ذریعہ بھی تھا۔ ہر سال سیلاب کے موسم میں نیل کا پانی زمین کو زرخیز بناتا اور بڑی تعداد میں مزدوروں کو زراعت سے ہٹا کر اہرام کی تعمیر کے لیے فارغ کر دیتا۔ نیل کی قربت کی وجہ سے پتھر اور دیگر سامان بڑی آسانی سے اہرام کی تعمیراتی جگہ تک پہنچائے جا سکتے تھے۔ قدیم مصر کے کاریگروں نے پتھروں کو اوپر لے جانے کے لیے مختلف ریم اپ سسٹم کا استعمال کیا۔ ان میں سیدھے ریم اپ، زگ زیگ ریم اپ اور سرکلر ریم اپ شامل تھے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ہر بلاک کو ایک خاص ترتیب میں نصب کیا گیا تاکہ پوری عمارت کا وزن صحیح طریقے سے تقسیم ہو۔ خوفو کا اہرام، جو سب سے بڑا اہرام ہے، تقریباً 147 میٹر بلند تھا اور اس میں 30 لاکھ پتھر کے بلاکس استعمال ہوئے جن کا مجموعی وزن 6 ملین ٹن تھا۔ یہ تعمیرات اس وقت کی مہارت اور نظم و ضبط کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ مزدور غلام نہیں تھے بلکہ وہ کسان اور ہنرمند افراد تھے جو سیلابی موسم کے دوران اہرام کی تعمیر میں کام کرتے تھے۔ انہیں معقول خوراک اور رہائش فراہم کی جاتی تھی۔ روزانہ کا کھانا، جس میں گوشت، روٹی اور بیئر شامل تھے، انہیں توانائی فراہم کرتا تھا۔ مزدوروں کی دیکھ بھال کے لیے طبی سہولیات بھی فراہم کی جاتی تھی۔ آج کے دور میں اگر اہرام مصر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے تو اس پر تقریباً 5 سے 10 بلین امریکی ڈالر لاگت آئے گی، جو پاکستانی روپے میں 1.4 کھرب سے 2.8 کھرب یعنی 1400 ارب سے 2800 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہ تخمینہ جدید تعمیراتی لاگت، مزدوری، مواد اور دیگر اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے لگایا گیا ہے، جبکہ قدیم طریقوں سے بنانے کی صورت میں اخراجات مختلف ہو سکتے ہیں۔ اہرام کی تعمیر کے دوران کئی حکمرانوں نے تخت سنبھالا، لیکن سب سے مشہور نام خوفو، خفرہ اور منکاورہ کے ہیں۔ خوفو کے دور میں سب سے بڑا اہرام تعمیر ہوا، جبکہ خفرہ نے اپنا اہرام خود تعمیر کروایا۔ منکاورہ نے ایک چھوٹا لیکن نہایت ہی خوبصورت اہرام تعمیر کروایا۔ یہ حکمران اپنی تعمیراتی کامیابیوں کی وجہ سے تاریخ میں امر ہو گئے۔ اہرام مصر کے بارے میں جدید تحقیق نے کئی راز افشا کیے ہیں۔ آج ماہرین لیزر اسکیننگ، 3D ماڈلز اور دیگر ٹیکنالوجیز کے ذریعے ان عمارتوں کے پوشیدہ راستے اور اندرونی ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اہرام کی تعمیر کے لیے پتھر کے بلاکس کو مٹی کے پانی سے نرم کیا جاتا تھا تاکہ انہیں آسانی سے تراشا جا سکے۔ یہ اہرام نہ صرف ماضی کی عظمت کی علامت ہیں بلکہ یہ آج بھی دنیا کے لیے ایک معمہ ہے۔ ان کی تعمیر میں نہ صرف انسانی ہمت اور محنت شامل تھی بلکہ ایک حیرت انگیز انجینئرنگ اور سائنس بھی۔
احرام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر انسان اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عزم کرے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ احرام مصر کے بھی خاموش گواہ ہیں جو انسانی تاریخ کی سب سے حیرت انگیز کہانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ مزید دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔